اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام امت مسلمہ کے جوانوں کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان آج اس حال میں جی رہے ہیں کہ جس حال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ہمیں آج سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم آج دجالی زمانے میں جی رہے ہیں اور ظلم اور فتنے کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ ہم آج تباہی کے قریب جا رہے ہیں اور کفر ہم پہ مسلط ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے ایک صرف اپنے دین کو مذہبی طریقے پہ اپنایا ہے، اسلام کو صرف اسلام سمجھا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قیامت قریب ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، یہ میرے رب العالمین کو پتہ ہے۔ لیکن ہماری موت کا کوئی وقت مقرر ہے جب ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آخرت میں بہت اچھی زندگی بنا کے رکھی ہے، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اپنی زندگی ایک دینی طریقے پہ گزارنی ہے۔ آج ہم اگر نماز پڑھنے لگے تو صرف اسلامی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر وہ احساس نہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی آج کس حال میں جی رہے ہیں اور ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ ان کے اوپر بم برستے ہیں، ہم گھر میں سکون سے جی رہے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس۔ ہمیں احساس تک نہیں، ہم نمازی بھی ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں کہ ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کفر اور ظلم کا کتنا بول بالا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب العالمین کو سمجھا ہی نہیں۔ میری گزارش یہی رہے گی آپ سب مسلمان نوجوانوں سے کہ خدا را اپنی زندگی کو، جو بہت ہی قیمتی زندگی ہے، اس کو سمجھو، واپس آ جاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم دجال کے لشکر میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم بزدل رہے، خاموش رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کل محشر کا دن لگ جائے گا اور ہم دجال کی لشکر میں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ نہ کرے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام حسین کو؟ کیا ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے فلسطین چھوٹے بچے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو کسی کا ناک کٹا ہے تو کسی کا سر کٹا ہے؟ اگر سوچو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیسا لگے گا؟ بس خدا را آج جہاد کا ٹائم ہے،
خدا را جہاد کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر صبح موقع دیتے ہیں زندگی کا۔ رات کو ہم گناہوں میں سو جاتے ہیں، صبح اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم نے تو دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا۔ مہربانی کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اگر کہ پوری دنیا بھی انکار کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ چلیں، اور جو حالات چل رہے ہیں تو یہ تو صاف صاف یہی بتا رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ آڈیو کلپ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا را میرے بھائیوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں نوجوانوں کو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کلیجے میں آگ لگتی ہے۔ خدا را سب لوٹاؤ، واپس لوٹاؤ اس لشکر امام مہدی کے پاس واپس لوٹاؤ۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کو ظہور کر دے، اور دعا کرو کہ ہم اس کی لشکر میں چلے جائیں۔ بس میری یہی گزارش ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کرنا۔ میرا تو حق اتنا ہی بنتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کھڑا کرے گا اپنے سامنے کہ جس کو دین کی سمجھ آئی اس نے اس دین کو کتنا سمجھا اور کتنا آگے پھیلایا۔ رضائے اللہ کے لیے اس کو آگے پھیلانا اور اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، انشاءاللہ۔ باقی والسلام۔